امام مسلم گئے، حالات اچھے تھے، 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے، اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا، عبید اللہ بن زیاد کو۔ وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا، کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا، دھمکیاں دیا، قتل کیا، صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا، اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا، اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا، ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا۔ یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں، مجھے نکلنا ہے۔ اب سنیے، مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں، 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام، دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے۔ امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے، دغا بازی ہیں، آپ کے والد وہیں قتل ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں۔ امام علی مقام یہ کہتے تھے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو بہرحال امام علی مقام کا ایک قافلہ نکلنے کو تیار ہوا، تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں، انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی، مڈبھیڑ بھی ہو گئی، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے۔ یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے۔ بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں۔ کہا اے امام، آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں ہیں، وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی۔ میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے، تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے۔ امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے۔ یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے، اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھی، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھی۔ ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے، اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو۔ اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے،
اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر, جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد, یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں, امام حسین کے بہنوی, سگے بہنوی بھی ہیں, اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو, بیچ راستے میں بھیجا, کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے, رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں. مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام عالی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا, اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا, اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام, اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں, تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا, اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا. امام عالی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے, میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام عالی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے, لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے, عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر, ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے, اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے, لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں, کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے, انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اب یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے, نکل گئے, اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے, امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں,
یا قصاص نہ لے لے، یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے۔ بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی، ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا۔ بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی، یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے۔ کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا۔ زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا۔ زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے، لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا۔ کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے۔ یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا، ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ ایک محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا،